وظائف کے لیے وظائف الصالحین آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ وظائف الصالحین آفیشیل۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واما نرينك بعض الذي نعدهم او نتوفينك فانما عليك البلاغ وعلينا الحساب صدق اللہ العظیم۔ یہ آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے بہت ہی خاص مکہ کے متعلق، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کی فتوحات کے متعلق اور اسلام کی ترقی کے متعلق خاص چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ پہلی چیز یہ ذہن نشین کر لیں کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالی ترقی عطا فرمائے، اور جو لوگ ہمارے مخالف ہیں، ہمیں زیر کرنا چاہتے ہیں، ہمیں فرد کو، گروہ کو، شہر کو، ملک کو، جماعت کو، کسی تنظیم کو، کسی تحریک کو اگر کوئی زیر کرنے کی، پست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اگر انسان اس آیت کریمہ کو پڑھے جس میں اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ چیزیں پیشین گوئی کی ہیں، مستقبل کی ہیں، اور اس میں اس بندے کو بھی اللہ تعالیٰ، اس گروہ کو بھی، تنظیم کو بھی، تحریک کو بھی اللہ تعالیٰ ترقی عطا فرمائے گا، اور مخالفین کو اسی طرح دیمک کی طرح کاٹے گا اور پست کرے گا۔ اب اللہ نے اس میں کیا اشارہ فرمایا؟ اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ مکے میں جب تبلیغ کرتے تھے، لوگوں کو بتاتے تھے کہ یوں قیامت آئے گی اور اس طرح احوال ہیں آخرت کے، تو آپ کی تبلیغ پر مکے میں بھی، مدینے میں بھی لوگ ایک ہی جملہ کہتے تھے، وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ آپ جو باتیں کر رہے ہیں ذرا یہ کب پوری ہوں گی؟ سچی کر کے بتائیں، عذاب کب آئے گا، پکڑ کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کے موقع پر جب آپ علیہ السلام نے 2 پتھر باندھے ہوئے تھے اور صحابہ نے ایک ایک پتھر باندھا ہوا تھا اور بھوک کی وجہ سے نڈھال تھے، تو اس وقت سردی تھی اور سردی میں بھوک بھی زیادہ لگتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کدال سے جب یوں وہ کھود رہے تھے تو بھوک شدید تھی، تو پیٹ بالکل کمر کو لگ چکا تھا۔ صحابی نے کہا یا رسول اللہ، یہ دیکھیں سب صحابہ یوں بھوک سے نڈھال ہیں، کمر کو پیٹ لگ چکا ہے۔ ایک صحابی نے جب یوں اپنا کپڑا ہٹایا تو ایک پتھر باندھا ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کپڑا ہٹایا تو 2 پتھر باندھے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا مجھے تم سے زیادہ بھوک لگتی ہے۔ ایک نبی میں 40 مردوں کی طاقت ہوتی ہے، لیکن برداشت بھی اللہ اتنی دیتا ہے۔ تو اس وقت ایک صحابی جب یوں کدال مارتے تھے تو وہ پتھر ٹوٹتا نہیں تھا، وہ ذوق بھی تھا، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ پتھر چٹان ہے بڑی مضبوط، میں اس جگہ پہ جائیں جہاں وہ خندق، جہاں روڈ بنی ہوئی ہے، مسجدیں ہیں 5 مسجدیں، وہاں پر روڈ جو ہے وہ جگہ تھی، وہ کھائی تھی، تو وہ کھودی گئی تھی تو مدینہ شریف میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں آتا ہوں، رکو۔ آپ گئے، آپ نے یوں کدال اٹھائی، جب یوں ماری تو ایک دم روشنی چمکی۔ آپ نے فرمایا کہ ایران فتح ہو گیا۔ پھر کدال ماری تو روشنی چمکی، آپ نے فرمایا روشنی میں مجھے دکھایا گیا وہ دیکھو روم فتح ہو گیا۔ پھر آپ نے یوں کدال ماری تو روشنی چمکی، آپ نے کہا مجھے دکھا دیا گیا ہے مکہ فتح ہو گیا۔ اب 3 پیشین گوئیاں ہیں، اور ادھر بھوک سے نڈھال ہیں کہ پیٹ میں پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ وہ کہتے تھے یہ کیسے مسلمان ہیں، منافق۔ جب آپ نے یوں کہا نا 3 ایران سپر طاقت، آج کو کہ امریکہ فتح ہو گیا، آج کو کہ روس فتح ہو گیا، لیکن کیا یہ نہیں کیا فتح، نبی کے غلاموں نے کیا نا۔ اور جو نبی کا غلام نہیں صحیح معنوں میں، وہ آج بھی ڈرتے ہیں ان سے۔ جو غلامان رسول ہوتے ہیں وہ ڈرتے نہیں ہیں اللہ کے علاوہ کسی سے، تو وہ بیچارے چپل پہن کے، پگڑی باندھ کر جو ہے وہ، جن کے پاس کوئی ٹریننگ نہیں، کوئی دنیاوی اسباب نہیں، لیکن انہوں نے آج ان 2 سپر طاقتوں کو عمر کے غلاموں نے فتح کیا، تو عمر میں کتنی طاقت ہوگی اب دیکھیے پھر۔ تو اب حضور علیہ السلام نے جب یہ کہا نا 3 جملے، تو منافق یوں پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے اتنا ہنسے کہ پیچھے گرتے رہے کہ یہ مسلمان پتھر باندھے ہوئے اور کہہ رہے ہیں منافقین ہنسے، تو کافر کتنے ہنسے ہوں گے؟ آج بھی مسلمان ہنستے نا ٹی وی پہ بیٹھ کے، ان پہ ہنستے تھے نا، ان پہ ہنستے تھے، اور آج وہ کہاں اور یہ کہاں۔ دیکھیں نا،
یہی حال مدینے میں تھا منافقوں کا کہ پھر کل عمر نے روم بھی فتح کیا، ایران بھی فتح کیا، مکہ اس کے 1-2 سال بعد ہی فتح ہو گیا۔ اب اللہ نے اس طرف اشارہ کر کے جو بات کہی وہ یہاں یہ سورہ رعد میں سمجھائی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ، اگر ہم ان کو دکھا دینا بعض الذی نعدہم، وہ وعدے جو بعض ہم نے کیے ہیں، یہ وعدہ ہی تھا، نبی نے کہا تو اللہ نے کہا، نبی کا کہا اللہ سے جدا نہیں ہے۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرا پیغمبر خود نہیں بولتا، اللہ جو کہتا ہے وہ بولتا ہے۔ تو نبی کا کہا رب سے جدا نہیں ہے، تو اس لیے فرمایا کہ اگر میرے پیغمبر ہم ان کو ان کے وعدے پورے کر دینا، یہ سارے جو ہیں، او نتوفینک، یا آپ کو ہم اٹھا لیں، آپ دنیا سے چلے جائیں۔ اب دیکھیں نا، اللہ نے دکھایا 3 وعدے تھے آپ کے، ایک پورا ہوا فتح مکہ 8 ہجری کو ہو گیا، لیکن ایران اور روم حضور کی زندگی میں فتح ہوا نہیں ہوا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ازالۃ الخفا اپنی کتاب میں لکھا، آپ کی کتب دنیا میں مانی جاتی ہیں، آپ نے لکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت کا زمانہ ہے وہ 23 سالہ نہیں ہے، وہ 53 سالہ ہے۔ ابو بکر و عمر، عثمان و علی کا زمانہ بھی رسول اللہ کا زمانہ ہے، کیونکہ قرآن نے جو وعدے کیے ہیں وہ خلفائے راشدین کے دور میں پورے ہوئے ہیں۔ قرآن نے کہا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، ہم نے آپ کو اس لیے بھیجا ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلی، کہ آپ کا دین ساری دنیا پہ غالب آ جائے۔ کیا حضور کے زمانے میں غالب آیا تھا؟ کس کے زمانے میں آیا؟ ابو بکر و عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین۔ تو اب آپ دیکھیے، فرمایا او نتوفینک، یا آپ کو ہم اٹھا لیں، وفات نہیں، وفات ہو، یا آپ کو ہم اٹھا لیں دنیا سے۔ فانما، تو کیا آپ بتائیں کہ یہ لوگ کہیں گے کہ آپ نے وعدے پورے نہیں کیے یا رسول اللہ؟ نہیں، آپ کو اٹھا بھی لوں میں وعدے پورے کروں گا، فتوحات ملے گی، اللہ دکھائے گا، اللہ کا وعدہ اٹل ہے۔ لیکن یاد رکھنا میرے نبی، فإنما علیک البلاغ، آپ کا کام ہے ان تک بات پہنچا دینا، آپ کا کام ہے تبلیغ کر دینا، سمجھا دینا، بیان کر دینا۔ ہدایت کون دینے والا ہے؟ تو فرمایا آپ کا کام ہے بس ان کو بیان کریں، ان کو بتائیں، اور اللہ کیا کرے گا؟ وَعَلَيْنَا الْحِسَابِ، آیت دیکھیں، وَعَلَيْنَا الْحِسَابِ، اللہ کہتا ہے حساب میں لوں گا ان کا، پھر پتہ چل جائے گا۔ اچھا، آپ تبلیغ کرنے والا، بیان کرنے والا، اگر اپنے بیان سے پہلے آپ بچے کو سمجھا رہے ہیں، آپ بیوی کو سمجھا رہے ہیں، کسی برادری کو سمجھا رہے ہیں، شادی ہو رہی ہے، آپ کہہ رہے ہیں جی یہ خلاف شرع کام نہیں کرنا، آپ جنازے میں کہہ رہے ہیں بدعات نہیں کرنی، آپ ہر سال میں کوئی خاص تہوار آتے ہیں آپ کہتے ہیں بدعات نہیں کرنی، لیکن کوئی نہیں مانتا، کوئی مانتا ہے؟ آپ کا کام ہے ایک بار سمجھا دینا، اس کے بعد یہ آیت نمبر جو ہے اس کے اس حصے کو آپ نے خالی اتنا جملہ پڑھنا ہے، آیت نمبر 41 ہے، آیت نمبر 40 ہے سورہ رعد، آپ نے خالی اتنا کہنا ہے فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، اللہ میرا کام تھا پہنچا دینا، آپ کا کام ہے حساب لینا، اب میں بری ہوں، پھر آپ سے پکڑ نہیں ہوگی۔ لیکن آپ بھی اس میں یوں بیٹھ گئے، کود گئے اور خاموشی اختیار رکھی تو پھر پکڑ ہوگی۔ اچھا، آگے اللہ نے جو کہا، اصل جو اب جملہ آیا، اولم یروا، کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں، انا نأتی الارض، کہ ہم زمین کو کاٹ رہے ہیں، لے رہے ہیں، ننقصها، وہ ٹوٹ رہی ہے زمین، من اطرافها، کناروں سے۔ اب ایک معنی تو سائنسدان آج کے دور میں اگر تحقیق کر کے بیان کریں، زمین سمندر پھیل رہا ہے، زمین کٹ رہی ہے، یہ زمین چھوٹی ہو رہی ہے، پانی بڑھتا جا رہا ہے، یہ اس کی تحقیق الگ ہے جو قرآن نے ریسرچ کرنے کے لیے سائنس کو ایک بہت بڑا نقطہ دے دیا۔ کیا آپ دیکھ نہیں رہے کہ دن بدن زمین اپنے کنارے کٹا رہی ہے؟ میں ابھی جو افریقہ کے ایک سمندر میں اندر گئے ڈولفن مچھلی کے لیے، انہوں نے کہا جی وہاں نکلتی ہے پانی سے، تو ہم شپوں پہ اندر دور تک چلے گئے فیری پر، تو بڑی خطرناک لہریں تھی، ایسے بس جیسے بندہ کہتا ہے ابھی میں گر جاؤں گا اندر، وہ اچھلتی تھی وہ کشتی والی۔ تو وہاں پر جا کر ہم نے آگے ایک جگہ پر انہوں نے ہمیں جزیرے چھوٹے چھوٹے ہیں تو جزیرے کٹ رہے ہیں، تو اس آیت کو میں نے سمجھا مالدیپ کے جزیروں میں بھی جا کے دیکھ کر کہ جزیرے کٹتے جا رہے ہیں، چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں اور پانی آگے جگہ بناتا جا رہا ہے۔ ایک معنی تو یہ ہے، اس پہ میں بحث نہیں کرتا، یہ ہماری فیلڈ نہیں ہے، لیکن اس پہ ریسرچ کر کے سائنسدان یا آج کے
غیر مسلم مسلمان ہو سکتے ہیں، لیکن اس کا ایک معنی جو امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے میں آپ کو وہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ زمین، میرے پیغمبر آپ جب تشریف لائے تھے تو ایک بندہ بھی آپ کے ساتھ نہیں تھا، ایک ذرہ برابر بھی زمین آپ کی نہیں تھی، کلمے والوں کی، ایمان والوں کی، اسلام والوں کی، توحید والوں کی، لیکن آپ دیکھ نہیں رہے ننقصها من اطرافها کہ زمین جو ہے کافروں کے ہاتھ سے سکڑتی جا رہی ہے اور مسلمانوں کے ہاتھ سے بڑھتی جا رہی ہے۔ آپ کو مکے میں کوئی کھڑا نہیں ہونے دیتا تھا، آپ کعبے کے اندر نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، ایک مصلی آپ کے پاس نہیں تھا، آپ مطاف پہ نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، ایک وقت تھا کہ آپ کے ساتھ ایک مصلی جتنی جگہ نہیں تھی مکے میں، اور ایک وقت آئے گا کہ دنیا کے نصف سے زیادہ پر اسلام والوں کی حکومت ہوگی، جو اللہ نے کر کے دکھایا۔ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتوحات ہوئیں، اور فتوح البلدان علامہ بلازری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ اس دنیا میں سب سے بڑا فاتح امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ انہوں نے 64,65,000 مربع میل پہ حکومت کی۔ میں پشاور میں گیا، وہاں مرکز میں تھے، تو احسن اقبال جو یہ نون لیگ کے ہیں وزیر بھی، تو یہ ہم میرے ساتھ تھے 3 دن، تو مجھے کہنے لگے 64,65,000 مربع میل پہ معاویہ بن ابی سفیان نے کیسے حکومت کی ہوگی؟ آپ سمجھائیں، میرا دماغ نہیں مانتا۔ وہ نقشہ لگا ہوا تھا ایک کمرے میں نے ان کو لے گیا، ویسے ہی مجھے پتہ نہیں تھا کچھ، لیکن میں نے ویسے ہی شہروں کو پڑھنا شروع کیا۔ میں نے کہا یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو، کرتے 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 رشیا تک، ادھر چین تک، ادھر افریقہ کیروان یعنی وہ ایتھوپیا سے آگے اسپین تک صحابہ پہنچے، ترکی تک پہنچے، تو پتہ یہ چلا پشاور تک پہنچے۔ امیر معاویہ کا لشکر وہاں روس پہنچا، یہاں پشاور پہنچا، وہاں افریقہ میں اسپین تک پہنچا، وہاں افریقہ پوری کو فتح کیا، ادھر عرب پورا فتح ہو گیا، اور ادھر جو ہے عرب کے ملک فتح ہو گئے، یہ ترکی تک پہنچ گئے، یورپ کے دروازے پہنچ گئے، تو پیچھے رہا کتنا دنیا کا حصہ؟ تو وہ کہنے لگے واقعی آپ کی بات ٹھیک ہے۔ اصل بات اللہ نے فرمایا ننقصها من اطرافها، اس کی سائڈیں کٹ رہی، یعنی آپ کا بڑھ رہا ہے بڑھ رہا ہے بڑھ رہا ہے، یہاں تک کہ دنیا کا آج ایک چپا بھی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں اللہ کے رسول کی دعوت نہ پہنچی ہو۔ واللہ یحکم، فیصلے اللہ کے ہوتے ہیں، لا معقب لحکمی، اللہ کے فیصلوں کے خلاف کوئی نہیں کر سکتا، اللہ جو فیصلہ کرتا ہے وہی ہوتا ہے۔ وہو سریع الحساب، وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ یہ جملہ کہہ کے بتا دیا۔ اب اگر آپ چاہتے ہیں آپ کو ترقی ملے، مخالف کو تنزل ملے، آپ کی اقتدار ہے، آپ کا اختیارات ہیں، آپ کا عہدہ ہے، آپ کی عزت ہے، دولت ہے، بڑھتی رہے، جماعت تنظیم ہے، بڑھتی رہے، تو آپ یہ جملہ جو ہے، یہ آیت کریمہ کا جو ہے 41 آیت ہے، اس کو آپ نے اس کو ہی پڑھنا ہے۔ واللہ یحکم لا معقب لحکمی، واللہ یحکم لا معقب لحکمی، چونکہ پیچھے پوری آیت کا شان نزول یہی ہے، ترجمہ یہی ہے، اللہ کی جو ہے فیصلوں کو کوئی کاٹ نہیں سکتا۔ تو انشاءاللہ جو اس کو 3 مرتبہ روز پڑھے گا، اللہ اس کو تنزل سے بچائے گا، اس کے اختیارات ہیں، کوئی بھی رتبہ ہے، اللہ اس کو بڑھاتا رہے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔